بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 36 ملاحظہ فرمائیں۔ جیپ گیٹ سے ٹکرائی اور اس کی کہانی کھٹکے کو دھماکے سے توڑتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس میں سے 2 افراد چھلانگے لگا کر نیچے اترے۔ ان میں سے اگلے شخص کو دیکھ کر شانی سکتے میں رہ گئی۔ اس کے لمبے بال عجیب عالم مستی میں لہرا رہے تھے، کیونکہ وہ رستم سیال تھا۔ چودھری بشیر کا ایک کارندہ رستم سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ جس طرح شانی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، یقیناً اسی طرح یہ شخص بھی گیٹ کے ٹوٹنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ رستم نے کھڑے کھڑے ایسے زور کی ٹانگ کارندے کے سینے پر رسید کی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ گرتے ساتھ ہی وہ اٹھا۔ اس کے چہرے پر دہشت کے سائے تھے۔ رستم کے سامنے کسی طرح کی مزاحمت پیش کرنے کی بجائے وہ ایک دم مڑا اور اندر کو بھاگا۔ رستم سفید شلوار قمیص میں تھا۔ ایک گرم چادر اس کے کندھوں پر تھی اور پہلوؤں پر لٹک رہی تھی۔ پھر شانی کی نگاہ رستم کے ساتھی پر پڑی۔ شانی کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ زاور تھا، رستم کا ہم نوالا و پیالہ۔ اسے شانی کی ملاقات راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ حویلی میں آگ لگنے کے بعد جب رستم اور شانی نارپور سے نکلے تھے تو پنڈی میں زاور کے پاس ہی پناہ گزین ہوئے تھے۔ زاور کو دیکھنے کے بعد شانی کی نگاہ پھر رستم کی طرف گئی۔ وہ بڑے قہرناک انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک بند دروازے کے سامنے پہنچا۔ یہ ایک سرونٹ کوارٹر ٹائپ جگہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی رکھوالی کے کتوں کو رکھنے کے لیے ایک جالی دار کوٹری تھی۔ رستم نے لکڑی کے دروازے کو زوردار ٹھوک کر رسید کی۔ وہ اندر سے بند تھا۔ رستم کی للکار دور تک گونجی، باہر نکل شادے، میں کہتا ہوں باہر نکل۔ اس کی آواز میں آگ تھی اور غیظ و غضب کی بلند لہریں تھیں۔ رستم کی دوسری آواز پر بند دروازہ کھلا اور ایک شخص نے حیرت کے عالم میں باہر جھانکا۔ اس کا دروازہ کھولنا ہی اس کے لیے قیامت بن گیا۔ رستم نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کر اس زور سے گھمایا کہ وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا احاطے کے وس میں جا گرا۔ شانی نے پہچان لیا، یہ وہی ڈشکرا تھا جسے شانی نے اپنی آمد کے پہلے روز رکھوالی کے کتوں کو ٹہلاتے دیکھا تھا۔ شانی کو اس کا نام وغیرہ معلوم نہیں تھا، تاہم اس کی شکل و شبہ سے عیاں تھا کہ وہ ایک زور آور اور شفاق شخص ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص گرد آلود زمین پر سے مکمل طور پر اٹھ پاتا، رستم عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور بے رحمی سے اسے مارنے لگا۔ وہ چودھری بشیر کے گھر میں گھس کر اس کے ایک وفادار کو مار رہا تھا۔ آس پاس چودھری کے کئی وفادار کارندے موجود تھے، مگر ابھی تک کوئی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ واقعی حیرانی کی بات تھی۔ شاید یہ سب کچھ اتنا اچانک، اتنا غیر متوقع تھا کہ دیکھنے والے ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے۔ دوسری وجہ رستم کی اپنی شخصیت بھی ہو سکتی تھی۔ اسے جاننے والے اس کے رکھ رکھاؤ سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رستم کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہوگا، خاص طور سے ایسی صورتحال میں کہ وہ سرتاپا شعلہ جوالا نظر آ رہا ہے۔ چھت پر شانی نے کم از کم 2 ایسے افراد کو دیکھا جو اپنے ساتھی کو احاطے میں بیچوں بیچ مار کھاتے دیکھ کر آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ رہے تھے اور دیواروں کے پیچھے اوجھل ہو گئے تھے۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا یہ 1-1.5 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ پھر بھی ایک ایسی 4 دیواری میں جہاں چودھری کے چمچوں کڑچھوں کی پرمار تھی، رستم کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا اور یہ تعجب کی بات تھی۔ اچانک شانی کے اونٹوں سے کرا نکل گئی۔ رستم نے اپنے شکنجے میں آئے ہوئے شادے نامی شخص کی ران پر اپنا پاؤں رکھا۔ نیچے گرے ہوئے شادے کی پنڈلی رستم کی گرفت میں تھی۔ ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ اس نے ران پر سے شادے کی ٹانگ توڑ دی۔ شادے کے اونٹوں سے نکلنے والی چیخ نے گواہی دی کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ گرد آلود زمین پر مچھلی کی طرح تڑپا اور رستم کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران میں ایک لہیم شہیم کارندے نے ہمت کی اور عقب سے رستم کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ یا تو وہ لڑائی بھڑائی کے فن سے ناشنا تھا یا لڑنے سے پہلے ہی خارا ہوا تھا۔ رستم نے 2 سیکنڈ کے لیے اپنے تڑپتے پھڑکتے ماتوب کو چھوڑا اور اس لہیم شہیم کارندے کو گھما کر پختہ دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تصادم شدید تھا، وہ وہیں گر گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسی دوران میں ایک شخص رائفل بدس ٹوٹے ہوئے گیٹ کی طرف سے نمودار ہوا۔ شاید وہ رستم پر گولی چلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شانی نے محسوس کیا کہ وہ چیخنا چاہتی ہے۔ یہ قیاس کرنا مشکل تھا تو اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے یا نہیں، تاہم اس کی نوبت نہیں آئی۔ رستم کا ساتھی زاور پہلے سے رائفل بردار پر جھپٹا اور اسے نیچے رگیتا ہوا دور تک لے گیا۔ یہ وہی منوس سیکورٹی گارڈ تھا جو ایک دن شانی کے سامنے انوری کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ زاور نے اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی اور لمحوں میں رائفل کے وزنی کندھے سے سیکورٹی انچارج کا سر اور تھوبڑا رنگین کر دیا۔ کوٹھی کے مردانے حصے میں چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ بگدڑ سی مچ گئی تھی۔ شانی چھت کی جالیوں سے بس ایک تماشائی کی حیثیت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے فاخر کے چچا زاد قادرے کو دیکھا۔ وہ شاید سویا ہوا اٹھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوئے احاطے کی طرف آیا۔ رستم کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا۔ رستم کے پاؤں میں شادہ مرغے بمثل اور اس کی گرمناک چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ رستم اور قادرے کے درمیان کوئی 30 میٹر کا فاصلہ رہا ہوگا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے پیبوس تھی۔ پھر شانی نے دیکھا رستم نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور بڑے خطرناک انداز میں لمبے پھل کا خمدار خنجر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی رستم کے منہ سے قہر کے عالم میں گالی قادرے کے لیے نکلی۔ یہ گالی ایک للکار کی طرح قادرے تک پہنچی۔
قادرے کا سکتہ ٹوٹا، اس کے چہرے پر تیش کی سرخی لہرائی، تاہم وہ بھی رستم کی طرف بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہی گیا۔ اس کے انداز سے یہاں تھا کہ وہ کوئی ہتھیار لینے کے لیے لپکا ہے۔ فضا میں سنسنی بڑھتی جا رہی تھی، شانی جالی سے لگی تھی، دل سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا، صورتحال سینکڑوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ زاور نے رائفل کے بٹ مار مار کر سیکورٹی انچارج کو دیم بے ہوش کر دیا تھا۔ رستم نے شادی کو اس کی سلامت ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور اپنی سٹارٹ جیپ کے پاس لے آیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ شانی سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ دونوں کے درمیان بمشکل 40-50 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ شانی اس کے چہرے کو اب زیادہ وضاحت سے دیکھ سکتی تھی، وہ پہلے سے کچھ اور دبلا ہو گیا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی، جیسے کوئی خود کو مصائب میں جھونک کر اور فاقہ بستیوں میں ڈبو کر کندن بنا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسی چمک تھی، ایک لمحے کے لیے شانی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ چھت پر سے اسے آواز دے، اسے پکارے اور بتائے کہ وہ یہاں ہے، اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس چار دیواری سے باہر اور اس سے آگے دنیا کے آخری کنارے تک۔ شاید اس نے پکارنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے بھی تھے مگر بند کر لیے، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ پکارا تو اسے جاتا ہے جسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، جس کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا ہو اسے پکارا نہیں جاتا۔ وہ بس دیکھتی رہی۔ رستم زخمی شادے کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جیپ کی کھڑکی تک لایا۔ چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ شادے کو جیپ کے دروازے کی بجائے کھڑکی کے راستے جیپ کے اندر کھینچ رہا ہے، اور کھینچ بھی اس طرح رہا ہے کہ پہلے شادے کی ٹانگیں جیپ میں پہنچیں گی۔ شادے کا سر زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اس کی ٹانگ جیپ کی کھڑکی میں تھی۔ پھر شانی نے دیکھا کہ رستم نے جیپ کے اندر سے کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھا دیا ہے۔ شادی کی ٹانگ ٹخنے کے اوپر سے کھڑکی میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب قادرہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آندھی کی طرح نمودار ہوا۔ اس نے آٹومیٹک رائفل سے جیپ پر 3 فائر کیے۔ جیپ کی پچھلی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ جیپ کے دروازے کے اوٹ سے زاور نے باؤزر سے فائرنگ کی۔ جیپ کی پچھلی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ جیپ کے دروازے کی اوٹ سے زاور نے باؤزر سے فائرنگ کی۔ تڑ تڑ کی خوفناک آواز سے قرب و جوار لرز گئے۔ قادر اس کا ساتھی جس کے آدھے چہرے پر شیونگ کریم لگی ہوئی تھی تڑپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ رستم نے جیپ چلا دی۔ شادی کی حالت دیدنی تھی، اس کا پاؤں بڑی مضبوطی سے لینڈ کروزر کی کھڑکی میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ اور کندھے گرد آلود زمین پر گھسٹ رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ جیپ کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ اس کی دلدوز چیخیں دور دور تک گونج رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک دیو ایکل سیشن کتا جالی دار دڑبے سے نکل کر جیپ کے پیچھے لپکا۔ غالباً اس کی بوت ہی اسے دڑبے سے نکال لائی تھی۔ ابھی وہ جیپ تک پہنچا نہیں تھا کہ ایک بار پھر دونوں طرف سے گولی چلی۔ وہ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آیا اور کئی پٹخیاں کھا کر ایک کیاری میں گرا۔ پتہ نہیں کہ اسے کس کی گولی لگی تھی۔ جیپ طوفانی رفتار سے اندرونی گیٹ سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ شادہ قابل رحم حالت میں جیپ کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ رستم نے بیرونی گیٹ تک پہنچنے سے پہلے اس کی ٹانگ آزاد کر دی۔ وہ 2-3 پلٹے کھا کر ساکت ہو گیا۔ بیرونی گیٹ کے قریب 2 گاڑیاں موجود تھی۔ ایک تو قادرے کی جیپ تھی، دوسری نئی ماڈل کی کرولا تھی۔ ان گاڑیوں کے قریب پہنچ کر رستم کی جیپ ذرا سست ہوئی۔ شانی نے محسوس کیا کہ رستم کا ہاتھ کھڑکی میں سے نکلا ہے اور اس نے ماؤزر یا پسٹل سے ان گاڑیوں پر چند فائر کیے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جیپ برق رفتار سے گھنے درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ بمشکل 2.5-3 منٹ کے اندر وقوع پذیر ہو گیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے ایک تیز بگولا آیا اور ارد گرد کی ہر شے کو لمحوں میں تل پٹ کر کے اوجھل ہو گیا۔ قادرہ بے حد پریشانی کے عالم میں چیخ رہا تھا اور کارندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اب کئی اٹے کٹے افراد اپنے اپنے پنجروں سے نکل آئے تھے۔ اکثر کے ہاتھ میں ہتھیار دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی شادے کی طرف دوڑے، کچھ نے کیاری میں پڑے سیشن کتے کی لاش کی طرف دوڑ لگائی۔ قادرے سمیت تقریباً 7-8 افراد گیٹ کے قریب کھڑی گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ 2-3 افراد قادرے والی جیپ میں گھس بھی گئے، لیکن پھر تیزی سے اتر آئے۔ تب شانی کو اندازہ ہوا کہ رستم اور زاور جاتے جاتے ان گاڑیوں کو ناکارہ کر گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس کا پتہ شانی کو 2 دن بعد چلا۔ فائرنگ سے گاڑیوں کے ٹائر بریسٹ کر دیے گئے تھے۔ گیٹ کے قریب کھڑی گاڑیوں کی طرف سے مایوس ہو کر کارندے گیراجوں کی طرف دوڑے۔ اسی اثنا میں شانی کو چودھری بشیر بھی دکھائی دیا۔ اتوار کی وجہ سے وہ بھی غالباً ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں بوکھلایا ہوا نظر آتا تھا۔ پہلی گاڑی کے سٹارٹ ہوتے اور گیراج سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے 2-3 منٹ لگ گئے۔ ظاہر تھا کہ تب تک جانے والے بہت دور جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابو آئی تو اس سے شانی کو ساری صورتحال معلوم ہوئی۔ بابو کے چہرے پر ہلچل نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھا شانی، وہی ہوا نا جو تم سے کہا تھا۔ رستم نے اپنے یار کا بدلہ لے لیا۔ اس نے شادے کی دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ قادرہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ یہ سب کیسے ہوا بابو؟ شانی نے پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ رستم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، نامی گرامی ڈاکو ہے۔ اب ذرا دیکھو، چودھری اسے ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور خبیث تندراتا ہوا چودھریوں کے گھر ہی میں گھس آیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے؟ بس مجھے گولیوں کی آواز آئی ہے۔ جب میں چھت پر گئی تو ہر طرف گرد و غبار اڑا ہوا تھا۔ ایک نیلی جیپ گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے بھی بس اسی جیپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ شادہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا دایاں پیر جیپ کی کھڑکی میں پھنسا ہوا تھا۔
جالا بتا رہی ہے کہ اس کی دائیں ٹانگ کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے. سنا ہے کہ ایک بندے کو گولی بھی لگی ہے. نہیں, بندے کو تو گولی نہیں لگی, پر قادرے کا کتا مر گیا ہے. بڑا لاڈلا کتا تھا اس کا, وہ غصے میں پاگل ہے. حیرانی کی بات ہے بابو, وہ لوگ یہ سب کچھ کر کے چلے بھی گئے اور اتنے چوکیداروں نوکروں میں سے کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا. رستم کی بڑی دہشت ہے شانی, جو ایک دو بندے اس کے سامنے آئے وہ بھی شاید اسے جانتے نہیں ہوں گے. یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہوئی, شانی نے کہا. ہاں, تمہارے بھائی جان بڑے غصے میں ہیں. ابھی نوکروں کو بری طرح جھڑک رہے تھے اور یہ حرام خور بھی اسی لائق نہیں کہ انہیں گالیاں بھی دی جائیں. رستم اور اس کا ساتھی زیادہ نہیں تو 3-4 منٹ تو احاطے میں رہے ہوں گے. اتنی دیر میں یہ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے. پر بابو, شادے سے رستم کی کیا دشمنی تھی؟ اس شادے نے رستم کے یار کو مارا تھا. یہ شادہ ایک نمبر کا کسائی ہے, اور میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. یہ کسائیوں کا کام بھی کرتا رہا ہے. بڑی بے دردی سے مارتا ہے بندے کو, خالی ہاتھوں سے بندے کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اس نے مار مار کر اس کے دوست کی دونوں ٹانگیں توڑ دی تھی. پھر ان ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو مروڑ مروڑ کر اس سے رستم کا پتہ پوچھتا رہا تھا. بابو کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے آتے میں رستم کی شکل نہیں دیکھی. اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید پہچان جاتی کہ یہی بندہ ایک روز سخت زخمی ہو کر دارپور کی حویلی میں آیا تھا. تب اس نے خود کو رستم کی بجائے رستم کا ساتھی بتایا تھا. کچھ دیر بیٹھ کر بابو چلی گئی. کوٹھی میں افراتفری کی کیفیت تھی, چہروں پر ہراس نظر آ رہا تھا. کتے کی ہلاکت کو پرتشویش سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد پولیس کی 2 گاڑیاں بھی پہنچ گئی. شانی نے چھت پر سے دیکھا پولیس والوں نے آتے سے شہادتیں جمع کی اور گولیوں کے خول وغیرہ اکٹھے کیے. اس کے بعد ملازموں کے بیان قلم بند ہونا شروع ہو گئے. رات کو شانی بستر پر دیر تک جاگتی رہی. اس کی نگاہوں میں رستم کی صورت تھی. آج بہت دنوں بعد شانی نے اسے دوبارہ دیکھا تھا. یوں لگتا تھا کہ دل کی گہرائیوں میں موجود کچھ زخم کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کتنا دبلا پتلا اور زرد نظر آ رہا تھا. چہرے پر دکھ جیسے نقش تھا. کہیں یہ اسی کا دکھ تو نہیں تھا؟ کہیں یہ زرد روئی اور اداسی اسی کی بخشی ہوئی تو نہیں تھی؟ نہ چاہنے کے باوجود وہ دیر تک رستم کے بارے میں سوچتی رہی. اس کے دل میں کچھ ہوتا رہا. وہ رستم سے دور چلی آئی تھی, مگر دل اور دماغ کی کچھ ڈوریں ابھی تک رستم کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. یہ ڈوریں کوشش کے باوجود ٹوٹتی نہیں تھی, چھوٹتی نہیں تھی, اور اس کی نازک جان اکثر و بیشتر ایک نادیدہ عذاب کے گھیرے میں رہتی تھی. رستم کے ساتھ ہی ساتھ کسی وقت فخر بھی اسے بے طرح یاد آتا تھا. فخر کی دی ہوئی بے شمار ذہنی اور جسمانی اذیتیں شانی کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی. اس کے باوجود اس کی شخصیت کے مثبت پہلو شانی کی سوچ میں اجاگر ہوتے رہتے تھے. وہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے چند خوشگوار لمحوں کو بار بار یاد کرتی تھی. یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے تھے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے باوجود فخر اپنے مقدر اور انجام کو نہ بدل سکا. سوچتے سوچتے شانی کا دھیان نادیہ کی طرف چلا گیا. وہ رستم سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی. رستم کو ہر دم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے وہ لاہور سے اٹھ کر راولپنڈی جا بسی تھی. رستم سے جدا ہوتے وقت شانی نے رستم کو جو خط لکھا تھا اس میں نادیہ کا بھی ذکر تھا. شانی نے رستم سے درخواست کی تھی کہ وہ نادیہ کے والیانہ جذبے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرے. اب شانی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پنڈی میں حالات کیا ہیں. اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور وہ صرف ایک بار پنڈی میں شیری کو فون کرے اور اسے وہاں کے حالات پوچھے. وہ شیری کو اس طریقے سے فون کر سکتی تھی کہ وہ شانی کے ٹھکانے سے بالکل بے خبر رہتی. یہ سوچ اگلے روز دوپہر تک شانی کے دماغ میں گھومتی رہی. آخر اس نے راولپنڈی میں شیری کو فون کرنے کا فیصلہ کر لیا. شانی کے پاس ایک موبائل فون موجود تھا. یہ موبائل اس کے پاس اتفاقاً اور غیر متوقع طور پر آ گیا تھا. اس رات قاسم برلاس اپنی کوٹھی کے پائیں باغ میں قتل ہوا اور اسے قتل کرنے والوں نے شانی کو جالاں کی تحویل میں پہنچایا. یہ فون سیٹ شانی کو ملا تھا. وہ پہلی اسٹیشن وین تھی اور ابھی دوسری اسٹیشن وین میں جالاں کے پاس نہیں پہنچائی گئی تھی. اچانک شانی کو اپنے ننگے پاؤں کے نیچے کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. اس نے تاریکی میں ہاتھ چلایا اور یہ موبائل سیٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا. چند سیکنڈ بعد ہی مسلح افراد نے اسے دھکیل کر دوسری وین میں پہنچا دیا. تب موبائل شانی کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا. وہ خیال کر رہی تھی کہ کسی بھی وقت جالاں کی نگاہ موبائل پر پڑ جائے گی. تاہم جالاں نے اسے گرم چادر اڑا دی اور یوں وہ سیٹ شانی کے پاس ہی رہ گیا. بعد ازاں شانی نے انیکسی میں آنے کے بعد سیٹ کو آن کر کے دیکھا تھا. اس میں موجود فون بک اور کال ریکارڈ وغیرہ دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ کسی لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر کا فون سیٹ ہو. شاید یہ سیٹ کسی ڈاکٹر کی جیب سے اسٹیشن وین میں گرا تھا. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ اسٹیشن وین ہی کسی سے چھینی گئی ہو. اس میں کافی بیلنس بھی تھا اگر ضرورت تھی تو ایک چارجر کی, تاکہ اس کی بیٹری چارج ہو سکے. دوپہر کے بعد جب بابو اس سے ملنے آئی تو شانی نے اسے فون سیٹ دکھایا اور بتایا کہ اسے سیٹ کے لیے چارجر کی ضرورت ہے. یہ کیا شے ہوتی ہے؟ بابو نے پوچھا. اس فون میں کرنٹ پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے, ڈبی جیسا. کہیں یہ وہ تار تو نہیں جو ایک طرف بجلی کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور دوسری طرف فون کے ساتھ؟ ہاں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تھوڑے دن پہلے میں نے تمہارے بھائی جان کے پاس بھی ایسا فون دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نئی طرح کا فون شروع ہوا ہے. کہو تو ایک تمہارے لیے بھی لے آؤں. میں نے کہا میں تو پیدائشی پینڈو ہوں, مجھے بھلا اس کا کیا پتا چلے گا.
مجھے بھی زیادہ پتہ نہیں، شانی نے کہا، بس 1-2 بار بھائی عادل کے پاس دیکھا تھا، اس کے بعد لاہور میں عثمانی کے پاس دیکھا تھا۔ پر شانی یہ تیرے پاس آیا کیسے؟ بابو نے پوچھا۔ بس سمجھو کہ کہیں گرا پڑا مل گیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ مل ہی گیا ہے تو اس کو کام ملاؤں۔ کس کو کرنا ہے فون؟ بس کسی کو کروں گی، مگر شانی یہ خطرناک کام ہے، اگر جالاں قادری یا تمہارے بھائی جان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا بابو، اور نہ اس کو پتہ چلے گا جس کو کروں گی۔ کیا مطلب؟ جس کو کروں گی وہ بالکل جان نہیں سکے گی کہ فون کہاں سے کیا گیا ہے اور فون کا مالک کون ہے۔ تم اس بارے میں بالکل بے فکر رہو بابو۔ پر کرنا کس کو ہے؟ مائتہ کو، جس نے عثمانی کے ساتھ مل کر مجھے قاسم برلاس کے شکنجے میں پھنسانا چاہا تھا۔ ان مطلب پرست میاں بیوی کا حال چال پوچھوں گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مائدہ اور اس کے خاوند کو فون کرو گی؟ ہاں، شانی نے مسئلہ تمیز جھوٹ بولا۔ وہ بابو کو زاور اور شیری کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ بابو کھوجی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بڑی اپنائیت سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیشانی سے پیچھے ہٹاتے بولی، تو میری جن جان ہے شانی، تجھے کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں رنگ والی میں کسی کو فون کر دے اور کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ نارپور اور رنگ والی کی چودھری برادریوں میں دشمنی کی آگ تیز ہو گئی تو پھر اس میں بہت کچھ سڑ کر سوار راکھ ہو جائے گا۔ نہیں بابو، میں نہیں کر رہی ہوں رنگ والی میں فون، اور پھر تم یہ بات بھی نہیں سمجھ رہی ہو کہ اس فون کے ذریعے کوئی بھی میرا ٹھکانہ نہیں جان سکتا۔ سمجھو کہ یہ ایک بالکل گمنام فون ہے۔ وہ کچھ دیر تک بابو کو سمجھاتی رہی، شاید تھوڑی بہت بات بابو کی سمجھ میں بھی آ گئی ہو۔ اب مسئلہ چارجر کا تھا۔ بابو نے کہا، فون مجھے دے دو، مجھے کل شہر جانا ہے، تمہارے کپڑے لانے ہیں اور بچوں کے بھی۔ انارکلی جاؤں گی، وہاں اس طرح کے فون شون بکتے ہیں، یہ فون دکھا کر اس کے پردے کا پتہ کر لوں گی۔ شانی پہلے تو جھجکتی رہی، اسے اندیشہ تھا کہ بابو کہیں یہ فون غائب ہی نہ کر دے۔ تاموسلا کر کے اس نے فون سیٹ بابو کو دے دیا۔ بابو 10-15 منٹ بعد ہی واپس آ گئی، اس کے پاس ایک چارجر تھا، یہ چودھری بشیر والے فون کا چارجر تھا۔ وہ بولی، یہ لگا کر دیکھو، شاید یہی کام کر جائے۔ غالباً وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ شانی نے چارجر لگایا اور وہ لگ گیا، فون سیٹ ریچارج ہونا شروع ہو گیا۔ چودھری بشیر کے آنے سے کافی پہلے ساپیر کے وقت بابو چارجر واپس لے گئی۔ جالاں اس وقت سو رہی تھی، زوراں کچن میں تھی، بوکا اچھا تھا۔ شانی گرم چادر اوڑھ کر چھت پر چلی گئی، برساتی کا دروازہ چھت کی طرف سے بند کیا اور ایک گوشے میں بیٹھ کر شیری کا نمبر ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد دور کہیں راولپنڈی کی ایک کالی چان کوٹھی میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شانی کی خواہش تھی کہ شیری ہی فون اٹھائے۔ یہ خواہش پوری ہوئی۔ شیری کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، کون؟ وہ خاموش رہی، اپنے اندر حوصلہ جمع کرتی رہی، دل بری طرح کھٹک رہا تھا۔ کون ہے؟ شیری نے ایک بار پھر پوچھا۔ شانی نے گہری سانس لے کر کہا، میں شانی بول رہی ہوں شیری۔ دوسری طرف چلنے میں سکتا تاری رہا، پھر شیری کی حیرت اور خوشی میں چیختی آواز ابھری، کون؟ شانی باجی؟ شانی باجی یہ آپ ہیں؟ ہاں شیری، میں ہی شانی ہوں۔ ہو باجی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، یہ آپ نے کیا کیا باجی؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ نہیں ہم نے کتنا ڈھونڈا ہے آپ کو، کتنا روئے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہیں کہاں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پلیز بتائیں، آپ ہیں کہاں؟ شیری کی آواز لرز رہی تھی۔ شانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم ٹھیک ہو نا شیری اور زاور؟ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ ہماری بات چھوڑیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کیوں چلی گئی ہیں اس طرح اچانک؟ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کے پیچھے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور رستم بھائی پر کیا گزرے گی؟ آپ نے کسی کا بھی خیال نہ کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ ہی وہ شکوے شکایتوں کے دفتر کھولتی چلی گئی۔ شانی خاموشی سے سنتی رہی اور گرم چادر کے پلو سے آنسو پوچھتی رہی۔ جب شیری کا ابال کچھ کم ہوا تو وہ پھر اپنے پہلے سوال پر آ گئی، آپ اس وقت کہاں ہیں شانی باجی؟ مجھے بتائیں، میں ابھی آپ کے پاس پہنچتی ہوں۔ میں بہت دور ہوں شیری، شانی نے بوجھی بوجھی آواز میں کہا۔ آپ جہاں بھی ہیں مجھے بتائیں۔ نہیں شیری، میری پہلی شرط یہی ہے کہ تم اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی، دوسری صورت میں فون بند کر دوں گی۔ شانی کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ نہیں باجی، پلیز فون بند نہ کرنا، میں کچھ نہیں پوچھتی۔ شکریہ، شانی نے کہا۔ چلنے میں خاموش رہی، پھر شیری کی ہجانی آواز ابھری، آپ کیوں چلی گئی تھی شانی باجی؟ کیا غلطی ہو گئی تھی ہم سے؟ آپ کو پتہ نہیں رستم بھائی کا کیا حال ہوا ہے آپ کے بعد؟ کہاں ہے وہ؟ میں بلاؤں نے؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں شیری، بالکل نہیں، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی صرف 2-4 منٹ۔ آپ کیوں اتنی سنگ دل ہو گئی ہیں؟ آپ کو کیوں کسی کا احساس نہیں ہے؟ احساس ہے، اسی لیے تو فون کیا ہے، شانی نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولی۔ زاور کہاں ہے؟ رستم بھائی اور زاور اوپر چھت پر بیٹھے ہیں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ اور نادیہ اپنے گھر میں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئی ہے۔ آپ کے جانے سے وہ بھی بہت پریشان ہے۔ پچھلے مہینے تو وہ اتنی بد دل ہو گئی تھی کہ واپس لاہور جانے لگی تھی، مگر پھر کہنے سننے کے بعد رک گئی۔ رستم کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد رستم بھائی چند دن اس سے بولے نہیں تھے، مگر پھر ٹھیک ہو گئے تھے، اب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔
बल्कि सच पूछें तो उनके कहने पर ही उसने लाहौर वापस जाने का इरादा बदला है। वो रुस्तम को बहुत चाहती है, इतनी शदीद चाहत है उसकी कि हम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी बातों से लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम भी उसकी तरफ तवज्जो देने लगेगा। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? चलने में वो खामोश रही, फिर रूहानी आवाज में बोली, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आप दूसरों को धोखा दे रही हैं और अपने आप को भी। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। मैं समझी नहीं, आप समझती हैं फिर भी अनजान बनी हुई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ शानी बाजी, रुस्तम भाई का रवैया नादिया के साथ अच्छा क्यों है। यह रवैया इसलिए अच्छा है कि आपने रुस्तम भाई को उसके लिए पाबंद किया हुआ है। नादिया के साथ अच्छा रवैया रखना तो एक मामूली बात है। अगर आप रुस्तम भाई को अपने गले पर आप छुरी चलाने का हुक्म भी दें तो वो 1 सेकंड की देर भी नहीं लगाएंगे। आपकी आंख के एक इशारे पर वो अपनी सारी जिंदगी आप पर निछावर कर सकते हैं। वो दीवाने आपके, और दीवाना भी ऐसा कि ना किसी ने कभी देखा और ना कभी किसी ने सुना। और अगर आप शीरी शानी ने नागवारी के आलम में उसकी बात काटी, तुम किसी और मौजू पर बात कर लो तो बेहतर है। लेकिन बाजी शीरी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। शानी ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही फोन बंद कर दिया।